بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ مال چلا جائے واپس آ سکتا ہے، صحت خراب ہو جائے واپس آ سکتی ہے، مگر وقت ایک بار چلا جائے کبھی واپس نہیں آتا۔ وقت ہی وہ دولت ہے جس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اسی لیے اکابرین نے فرمایا ہے کہ وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرماتے ہوئے بیان کیا کہ قسم کھائی وقت کی اور اس کی اہمیت کو بتلایا اللہ تعالیٰ نے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق پر جمے ہوئے ہیں اور حق کی دعوت بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں اور صبر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ وقت کی قدر ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے مبارک ارشاد کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور فراغت، وقت کی فرصت۔ ایک اور روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، 5 چیزیں: عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا، جو تو نے سیکھا اس پہ کتنا تو نے عمل کیا۔ اسی لیے میرے بزرگوں، وقت کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اکابرین سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو چند دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن چلا گیا تو گویا تیرا ایک حصہ ختم ہو گیا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت ضائع کر دو تو تمہاری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ زندگی تو دراصل وقت ہی کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، دن کا شیڈیول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، ہر لمحہ کار خیر میں لگائیں، موبائل، فضول گفتگو اور وقت ضائع کرنے والے کاموں سے بچیں، صبح شام اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، ہر دن یہ سوچ کر سوئیں کہ میں نے آج کا دن کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارا، کیسا ہمارا دن گزرا۔ محاسبہ ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو وقت کی قدر سکھائیں، یہی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے گا۔ اسی لیے میرے بزرگوں، ایک عبرت انگیز واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے، شاگردوں نے کہا حضرت اب کچھ آرام فرما لیجئے۔ فرمایا جب قلم چلانا بند کر دوں گا تو قبر کے فرشتے پوچھیں گے احمد، علم حاصل کرنے کا وقت کب ختم ہوا؟ یہی وہ جذبہ تھا جس نے انہیں وقت کا صحیح قدرداں بنایا اور وقت کا امام بنایا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، یاد رکھیے، وقت ایک نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ جو اس کا صحیح استعمال کرے گا وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔ اسی لیے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا واعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک واجعل اعمالنا كلها لوجهك خالصا واختم لنا بالسعادة والفوز في الآخرة آمین یا رب العالمین۔